الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ معدن صدق و صفا جان حسن، معدن صدق و صفا جان حسن، ہما پاکاں ز غلامان حسن، فرو فتنہ را کرو، کیا لکھ دیا میں آئے، فتنہ را کرد فرو در اسلام، ہما مرحوم ز احسان حسن، اے شہنشاہ رضا و تسلیم، اے شہنشاہ رضا و تسلیم، حضرتا آمد غلامان حسن، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑے مسرت کا مقام ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت حضور ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول فاطمہ علیہ السلام، وہ نور نظر علی مرتضیٰ شر خدا علیہ السلام، برادر امام حسین علیہ السلام، سردار جنت، امام صبر و رضا، سید الشہداء حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہی ہے، اور آج 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ امام حسن کے صدقے میں اللہ موقع دیا کہ آج بھی 15 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم سرکار امام حسن علیہ السلام کا ذکر پاک، ان کی ولادت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اہل بیت اطہار کا۔ سرکار نے جن کے تعلق سے فرمایا کہ میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرو، سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے دامن کو کبھی مت چھوڑو، اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھو، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت جماعت کا مقدر ہے کہ اہل سنت جماعت اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھامی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کے دامن کو بھی تھامی ہوئی ہے، اولیاء کے دامن کو بھی تھامی ہوئی ہے،
قرآن کو بھی تھامی ہوئی ہے۔ سرکار نے جو فرمایا نا قرآن اور اہل بیت کو مت چھوڑو، تو یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ وہ قرآن کو بھی تھامے ہوئی ہے، اہل بیت کے دامن کو بھی تھامی ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو اہل چادر کے یعنی جو وہ مطہر چادر جس کو سرکار نے اڑا کر کہا کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس کو تم خوب ستھرا کر لینا، اس کے رکن امام حسن علیہ السلام ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت بڑے فتنے سے سارے اسلام کو بچایا۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا فتنہ را کرد فرو در اسلام ہما مرہون با احسان حسن، یعنی اسلام میں جو فتنہ بپا ہو رہا تھا، اسلام میں جو فتنے کا آغاز ہو رہا تھا، اسلام جو مٹ رہا تھا، اسلام تباہی کے دھانے پر تھا، اسلام کو تباہ کرنے کی پوری تیاریاں سازشیں منافقین رچا چکے تھے، امام حسن کی نظر نے اس کو پہچان لیا اور آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے اس فتنے کو دبا کر اسلام کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ احسان حضرت امام حسن علیہ السلام کا۔ تو امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کی خوش نصیبی کوئی نہیں لا سکتا، ان کا خاندان کسی کا خاندان ہو نہیں سکتا، ان کے نانا کسی کے ویسے نانا ہو نہیں سکتے، ان کی نانی ان کے جیسے نانی کسی کی نہیں ہو سکتی، ان کی والدہ کے ایسا کوئی والدہ نہیں ہو سکتی، ان کے والد کے ایسا کوئی والد نہیں ہو سکتا، ان کے بھائی کے ویسا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا، ان کی بہن کے ویسا کوئی بہن نہیں ہوتی، ان کی خالہ کے جیسی کوئی خالہ نہیں ہو سکتی، ان کے جیسے ماموں کے جیسا کوئی ماموں نہیں ہوتا، ان کے چچا کے جیسا کوئی چچا نہیں ہوتا۔ ان کا خاندان اتنا اعلیٰ ہے جس کو اللہ نے سارے انسانوں میں چن لیا ہے۔ اس ذات گرامی سے امام حسن علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، وہ حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں۔ امام حسن کی ذات وہ ہے سرکار جن کو فرماتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، سرکار نے اس لیے آپ کو فرزند رسول کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے تھے کہ یہ میری دنیا کے پھول ہیں، یہ میری دنیا کے خوشبو ہیں، اس لیے آپ کو ریحان رسول کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ یہ ذات ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی۔ اب ان سے بڑھ کر بھی کسی کی ذات ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی اعلیٰ مرتبت ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی علی مرتبت حاصل کر سکتا ہے۔ تو امام حسن کی اتنی ذات ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جشن ولادت میں حاضر ہیں اور سرکار امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری پوری مضبوط ترین ایقان ہے کہ اللہ ضرور ہماری بخشش کرے گا اور امام حسن کا دامن پکڑ کے ہم لوگ سب جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ لو، کیونکہ ان سے نسبتیں رکھنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے میں امام حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت رکھ۔ میں امام حسن سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے بھی محبت رکھ۔ تو شارٹ کٹ کتنا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھتے اللہ کا محبوب ہو جا رہا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کی نسبت کا یہ بڑا فیضان ہے کہ جو کلین مرکزی مجلس السنات کے نصیبے میں آیا۔ آج جو ہم جشن ولادت پاک امام حسن علیہ السلام منائے ہوئے ہیں، امام حسن کی ذات وہ ہے میاں، ہم تو کیا چیز ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، غوث اعظم ان کی نسبت میں ناز کرتے ہیں، جو ولیوں کے سلطان ہیں۔ غوث اعظم کی دستخط کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، جو سلطان الاولیاء ہیں، اور جنہوں نے فرمایا
کہ سارے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں، اللہ کے سارے شہروں کو، جیسا ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ وہ ذات اور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ میرے قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، جو غوث اعظم کو نہیں مانتا وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ اور ایسی ذات گرامی کہہ رہی ہے، ناز کر رہی ہے نسبت امام حسن پر، کہہ رہی انا الحسنی ہو مقدہ مقامی۔ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں انا الحسنی ہو مقدہ مقامی قدمی علی عنق الرجالی، یعنی میں حسنی ہوں، میرے جد اعلیٰ، میرے جد امجد امام حسن علیہ السلام ہے، اور میرا مقام مقدہ ہے، اور میرے قدم ساری اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ نسبت ہے امام حسن کی، امام حسن کی نسبت کی وجہ سے غوث اعظم کے قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ اور اس پر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز فرما رہے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، تو ہم تو قادری ہیں نا، پھر امام حسن علیہ السلام کا جشن منائیں گے نا، ان کے نام سے خوش ہوں گے نا، ان کا دعوت پکڑنے کی توجہ کریں گے نا۔ اسی لیے یہ جلسہ رکھے ہیں اور آپ کو دعوت دیے ہیں کہ یہ جلسے میں جو بیٹھ گیا، میں نے کہہ رہا ہوں، یہ جلسے میں جو بیٹھ گیا سرکار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے حسن سے محبت رکھے۔ یا امام حسن علیہ السلام۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ذات والا اعتبار اتنی ہے کہ غوث اعظم فرمائے انا الحسنی ہو والمقدہ مقامی۔ مقدہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ اب پوچھ کے آ جاؤ کسی کو، اب بتائے تو میں آپ۔ مقدہ اس کو کہتے ہیں جو ایک تو معنی ہوتے ہیں اس کے جو جنگی ساز و سامان آلات، جتنی جنگی سامان ہوئے تو دشمنوں کی نظر سے جو چھپا کے رکھتے ہیں اس کو مقدہ کہتے ہیں۔ اور ایک مقام ہے کہ ایسا خزانہ جس کو چھپایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدہ۔ اور ایک مقام آتا ہے، مقدہ کا مقام ہے کہ ایسا مقام ہے جہاں دھوکہ ہوتا ہے سمجھنے میں۔ تو یہ تینوں معنی بھی غوث اعظم دستگیر امام حسن کے بارے میں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا مقام مقدہ ہے، میں ایسا چھپا ہوا ہوں کہ سمجھنا مشکل ہے کسی کو، وہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کی وہ شان ہے، اور میں ایسا خزانہ چھپا ہوا خزانہ ہوں جس کی بڑی نگرانی کی جاتی ہے، وہ خزانہ میں ہوں۔ ایسا خزانہ کہہ رہا ہے ولایت کا کہ میں ناز کرتا ہوں تو امام حسن کی نسبت پہ ناز کرتا ہوں۔ انا الحسنی ولا مقدہ مقامی قدمی علی عنق الرجالی، اور میرے قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ وہ شان ہے میرے سرکار ریحان رسول، شہزادہ بطول، شہزادہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، برادر امام حسین علیہ السلام کی وہ شان ہے جن کا ذکر کر لیتے ہیں تو رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسن کو دیکھتے، یہ روایت مسلسل آئی ہے، ہر محدث نے بیان کیا ہے، ہر تاریخ دان نے، ہر محدث نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے حضرت امیر المومنین خلیفہ اول بلا فضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے۔ عصر کے بعد امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے، مولا علی بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا صدیق اکبر نے اور کہنے لگے اے حسن آپ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام حسن سرکار دو عالم کی عین صورت تھے۔ اپنے نانا کی آپ ہے تصویر، باخدا باخدا امام حسن، جو امام حسن کو دیکھتا تھا وہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا تھا۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے نہیں ہیں۔ سرکار علی مسکرا رہے ہیں۔ یہ محبت کا مزاج ہے صحابہ کا، اہل بیت کا، اور یہاں دڑالیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان دڑاؤں کو دور کیا یہ احسان ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ امام حسن کے یہ بہت بڑے
احسانات ہیں. امام حسن کا یہ بہت بڑا فیضان ہے. امام حسن کی وہ ذات گرامی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنا عظیم کارنامہ، اتنا عظیم احسان امت پر فرمایا ہے کہ اگر وہ احسان نہ فرماتے تو آج امت صحیح معنوں میں امت نہ رہتی تھی. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا امام حسن علیہ السلام کی ذات کیا ہے. امام حسن کو کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ امام حسن رسول اللہ کے گود میں پڑھے. اب ان کی پڑھی دیکھو، ان کی تعلیم دیکھو، ان کا جو درس لینا کہاں ہے. اب لوگ اتنے 14 سال کے بعد یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث احسن ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. رسول کی گود سے مل رہی ہے حدیث. رسول پاک کے گود سے مل رہی ہے قرآن. اب بولو اس سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ اس لیے داتا گنج بخش نے فرمایا کہ طریقت میں گہری نظر رکھتے تھے، حقائق میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے، اصول و حقائق کے ماہر تھے امام حسن علیہ السلام. اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے، آپ سلسلے والے ہیں. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، امام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہیں. تمام سلسلے حضرت حسن بصری پہ جا کے ملتے ہیں. ہاں، یہ سلسلے والوں کو نہیں معلوم حسن بصری کا کیا مقام ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے علم و فضل کے ماہر ہیں کہ جتنے سلسلے لکھ رہے ہیں وہ حسن بصری سے لکھ رہے ہیں اور جا کے مولا پر انتہا آتے ہیں. ہر سلسلہ مولا سے ہے، مولا کائنات سے ہے، مولا علی سے ہے. تو اب مولا کائنات کے خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا. یہ بات سننے کی ہے. وہ یہ خط کو حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل کیا ہے. اب میں سناتا ہوں آپ. اتنی بڑی ذات حضرت حسن بصری جس پہ ناز کرتی ہے، اس ذات کا نام ہے امام حسن ہمارے مالک. حسن بصری جب خدریوں کا، سنیے توجہ سے اور ہماری بات کی آپ تصدیق کیجئے. بات پسند آئی تو بیٹھنا، نہیں تو چلے جانا. ہاں، اب حسن بصری سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے دنیا میں. حسن بصری سے زیادہ علم و فضل رکھنے والا نہیں ہے. حسن بصری سارے اولیاء کے امام ہیں. حسن بصری کو آپ کے سامنے غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں. انہوں بھی خواجہ غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں. وہ ذات حضرت حسن بصری کے جو ڈائریکٹ حضرت علی سے اکتساب فیض کیا ہے، علم حاصل کیا ہے. خلافت ہے حضرت علی سے حضرت حسن بصری کو. وہ حضرت حسن بصری اسی دور میں خارجیوں کا، خدریوں کا، رافضیوں کا، جبریوں کا اور معتزلیوں کا زور بڑھ گیا تھا. تو اس وقت خدری اور جبری زیادہ زور پکڑتے تھے. یہ فرقہ ہے خدریوں اور جبریوں کا. یہ فرقہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم. ہم آپ کو بولے تو بڑا چڑھتے ہیں، ان کے جا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجد چلے آتے ہیں. ابھی ان کے ہی ساتھ دے رہے سلح کلی پر آ رہے ہیں. سلح کلی پر ہمار ہزار کلیاں. سلح کلی کو مذہب میں نہیں ہے، آپ چھوڑ دو ورنہ دوزخ میں جلو گے. اتنا بڑا امام وقت اولیاء کا حضرت حسن بصری جب خدریوں کا زور بڑھا اور جب معتزلیوں کا زور بڑھا، ڈاؤٹ پیدا کر رہے تھے کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، جبر کا مسئلہ کیا ہے. جب یہ تھا، وقت نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتا تھا، بعد میں آ کے سمجھ لینا میرے سے. قدر اور جبر کا مسئلہ چل رہا تھا. اہل سنت کے موقف میں شک و شبہ پیدا کیا جا رہا تھا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا. بصرہ سے مدینہ طیبہ، اور لکھ کے کہا، پہلے کس طرح انداز سے پیش آئے. کہنے لگے سلام کے بعد آپ فرزند رسول ہیں. دیکھو انداز. ہم تم کیا کر سکتے ہیں میاں، ان کا نام لینا ہی نہ جاتے ہمارے لیے. اب حسن بصری کا عقیدہ دیکھو امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے، ہاں، جو ولیوں کے امام ہیں. حضرت حسن بصری خط میں لکھ رہے ہیں امام حسن کو، آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ سرکار کے چشمان رحمت کی راحت ہیں. سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بنی ہاشم میں
ایسی کشتی ہے جو اندھیرے میں چل رہی ہے. بنی ہاشم کے آپ ایسی کشتی ہیں جو اندھیرے میں چل رہی ہے. آپ ان ائمہ دین کے، لفظ سنیے، ان ائمہ دین کے سرخیل و قائد یعنی امام ہے، رہنما ہے، ہادی ہے، ان ائمہ دین کے جن کی پیروی کرنے سے لوگوں کو نجات ملتی ہے. آپ ان کے سرخیل اور امام ہیں جن کی پیروی کرنے سے نجات ملتی ہے. آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ قدریوں کا، جبریوں کا یہ عقیدہ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ کو اللہ نے آپ کو خصوصی علم عطا فرمایا ہے. اہل بیت کے خصوصی علم ہوتے ہیں، اہل بیت کے پاس خصوصی علم ہے. اور حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خصوصی علم عطا کیا ہے اور اللہ آپ کا محافظ ہے اور اللہ کے بنانے سے آپ قوم کے محافظ ہیں. سنیں حسن بصری کا منقبت، حسن بصری کی منقبت سنیں. امام حسن کی بارگاہ میں کیا کیا الفاظ اپنے جوہر لال و جوہر پیش کر رہے ہیں امام حسن کی بارگاہ میں، تو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ تو امام حسن نے اب جواب سنو امام حسن کا. ان کو کافر کر دے نہیں، ان کو وہ کر دے نہیں، وہ پوپو کر دے نہیں، ان کو وہ کر رہے ہیں. ارے علم حاصل کرو، کتابہ پڑھو، معلوم ہوگا. تم کو معلوم ہی کیا ہے؟ تم الف کا نام بھالا بولنے والے، ہاں تم کو کیا معلوم ہے؟ یہ دیکھو داتا گنج بخش لکھ رہے ہیں یہ خط کو اور جواب کو بھی لکھ رہے ہیں. جواب میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن بصری آپ کا خط موصول ہوا اور معلوم ہوا آپ اپنا اور ساری امت کی فکر میں آپ نے خط لکھا ہے، تو سن لو ہماری بات. جو نیک و بد اور تقدیر کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ فتویٰ امام حسن کا ہے. اب بولے ان کی کفار بول دے رہے ہیں، ان کو کافر بول دے رہے ہیں، ان کو وہ بول رہے ہیں. تو جو کافر ہے اس کو کافر بولنا پڑتا. یہ امام حسن کا فتویٰ ہے. جو نیک و بد اور تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کا قائل نہیں ہو، کافر ہے. اور جو اپنے گناہوں کی ذمہ داری اللہ پہ ٹھہراتا ہے، جو اپنے گناہوں کے، یہ جبریوں کا ہے کہ اللہ گناہ کرواتا ہے، تفصیلات آپ کو نہیں معلوم ہے. جو اپنے گناہوں کی ذمہ داری اللہ کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے، انہیں کافر ہے. تو ہم کو خضر و شر کو اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق ماننا ہے. اللہ مالک ہے ہر چیز کا. تو یہ امام حسن علیہ السلام نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا. اور یہاں مزے کی بات، داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقدیر کے قدر کا تو اتنا ہی جملہ کافی تھا، لیکن میں نے امام حسن علیہ السلام کے پورے خط کو اس لیے نقل کیا ہے، وہ خط اتنا مسجع، منقع اور اتنا عبارتوں کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ میں وہ پورا خط نقل کر کے امام حسن کا جو علم و فضل ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. وہ ذات ہے امام حسن علیہ السلام کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کس کی گود میں پلے؟ علی مرتضیٰ کی گود میں پلے. کس کی گود میں پلے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں پلے. کون ہے امام حسن؟ جو منبع ولایت ہے، ولایت وہاں سے نکلتی ہے. امام حسن کون ہے؟ جس کی کان میں اذان رسول پاک نے دی، جس کے عقیقہ سرکار دو عالم نے کیا، جس کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا. تو جس کی ولادت پر رسول خوش ہو جائیں، اگر آج ہم جشن ولادت منائیں گے تو کیا سرکار خوش نہیں ہوں گے ہم سے؟ ضرور خوش. امام حسن علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی گئی اور چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس وقت میں 11 بجے آپ کو آتے ہی نہیں. امام حسن، آج بھی لوگ امام حسن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کل بھی پہنچائے. امام حسن کو مروان جیسا لعنتی سامنے کھڑے کے امام حسن کو گالی دیتا تھا، ان کے والد کو گالی، ان کی والدہ کو گالی دیتا تھا. آپ صبر کرتے تھے. یہ ہمارے دل میں پھپولے ہیں. ہم بتائیں گے کون تھے وہ لوگ کہ جو امام حسن امام حسین کو تکلیفیں دیتے تھے. یہی مروان خبیث تھا اور اسی نے امام حسن علیہ السلام کو سرکار کے حجرے میں دفن ہونے سے روکا.
ان کو آپ لوگوں کو معلوم کیا ہے ابھی؟ اب جو چاہے بول دیتے ہیں کہ وہ سخت تقریر کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں. ان لوگوں نے جو کیا ہے میرے آقا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے، تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی شخصیت ہے، کیسی ہستی، کیسی ذات گرامی حضرت امام حسن کی ہے. سرکار جن سے کھیلا کرتے تھے، سرکار جن کی خوشیوں کا خیال کرتے تھے، سرکار دو عالم خاتم جن کو لپٹایا کرتے تھے، سرکار سجدے میں ہوتے تھے. صحابہ نے روایت کیا ہے حضرت امام حسن سرکار کے پشتے مبارک بیٹھتے تھے، جب تک اترنے جاتے تھے سرکار اپنے سجدے کو طویل فرماتے تھے، سرکار کی عبادت میں شامل ہو جاتے تھے امام حسن علیہ السلام. اب کیا ذات ہونی چاہیے، اب کون ہونا چاہیے؟ ہاں، اتنی بڑی ذات گرامی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہے، لیکن آپ نے جو نمونہ حلم و بردباری، صبر و رضا کا دکھایا ہے، آج تک کوئی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ سارے اولیاء اللہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ولی ہے. جو ان کو نہیں مانتا وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام حسن نے جو صلح کی، آج جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو ایک لے کے کیا جاتا ہے، یاد رکھو اگر اس صلح کے بارے میں، اور امام حسن علیہ السلام 6 ماہ تک خلافت کی ہے، سرکار نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی، منہاج النبوہ. تو حضرت علی کا وصال شہادت ہوئی، 6 ماہ تک امام حسن متمکن رہے خلافت پر. 6 مہینے کے بعد سرکار فرمایا تھا کہ ملوکیت ہو جائے گی، تو سرکار امام حسن نے ملوکیت حضرت امیر معاویہ کو دے دی. قصہ ختم. امام حسن علیہ السلام کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، یہ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے. امام حسن علیہ السلام کی ذات تو صبر و رضا کی ذات ہے کہ جو ان کو گالیاں دیتا تھا امام حسن اس کی مدد کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، آپ کو آپ کے والد محترم کو گالیاں دینے لگا، تو آپ نے کہا شاید تجھے بھوک لگی ہے. انہیں پھر گالیاں دینے لگا تو اپنے غلام کو کہا جاؤ اندر سے جو ہے اشرفیوں کی تھلی لے کے دے دو. 10,000 درہم تھے، اس کو دے دیے. انہیں قدموں پہ گر کے بولا واقعی میں آپ فرزند رسول ہیں. آپ کے صبر و رضا کا یہ بات. ایک مرتبہ آپ رستے سے جا رہے تھے، ایک غلام جو ہے روٹی کھا رہا تھا، ایک غلام روٹی کھا رہا تھا. تو ایک روٹی کا ٹکڑا خود کھاتا، کتا بیٹھا تھا کتے کو کھلاتا، ایک خود کھاتا کتے کو ڈالتا. امام حسن غور سے دیکھ رہے تھے. جب اس کی روٹی ختم ہوئی قریب گئے غلام کے، بولے کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بولا یہ. کس کے غلام ہے؟ اس فلاں کے غلام ہے. تو مجھے تم جو ہے پوری روٹی نہیں کھا کے کتے کو یوں کھلا دیے. تو حضور مجھے کتے سے شرم آئی کہ وہ سامنے ہے اور میں اکیلا کھا جاؤں، اس لیے ڈال. اس بات کے اتنے خوش ہو گئے امام حسن علیہ السلام، فوراً ان کے مالک کے پاس گئے، غلام کو بھی خرید لیا، اس باغ کو بھی خرید لیا. یہ سخاوت ہے اہل بیت کی. کیا اہل بیت کا مقابلہ کرتے تم لوگ؟ یہ میرے امام حسن ہے. تم کیا خرچ کر سکتے، کیا دے سکتے، کیا ذکر کر سکتے؟ اہل بیت کا مقام ہر وقت اونچا ہے. امام حسن علیہ السلام نے اس غلام کو بھی خرید لیا، باغ کو بھی خرید لیا. آ کے کہنے لگے آج سے تم کو میں نے خرید لیا ہے، یہ باغ بھی خرید لیا ہے. اس نے کہا حضور آج سے میں آپ کا غلام ہوں. بولے میرے غلام نہیں ہے، اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، عاجزی سے یہ باغ کو چلاؤ اور اپنے پیسے کماؤ. یہ ہے عطا. 2 مرتبہ تو اپنے پورے گھر کو لٹا دیا، 3 مرتبہ تو آدھا سامان لوگوں کو دے دیا. یہ سخاوت کے پہاڑ تھے امام حسن. صبر و رضا کے ایسے پہاڑ تھے، زہر دینے کے بعد بھی امام حسین کو نام نے بتایا، معلوم رکھے. تو اس لیے ہم امام حسن علیہ السلام نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کی، ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ امام حسن نے 6 ماہ تک خلافت کی. اس لیے ہم ان کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں. 5ویں خلیفہ راشد ہیں وہ سرکار دو عالم نے جن کو فرمایا، سرکار نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ ممبر پہ تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ممبر پر جلوہ گر تھے. سرکار کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی عوام کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے. آخر میں فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، زبان رسالت سے سیدوں کے سید، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الکائنات کی زبان سے
جس کو سید کہا گیا وہ امام حسن ہے. امام حسن کو فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور دو مومنین کے گروہوں میں صلح کروائے گا. اب آپ کو صلح سمجھنا ہے تو دونوں گروپ کو بھی مومن ماننا پڑے گا, ورنہ آپ سرکار کے گستاخ ہو جائیں گے. سرکار نے کہا دو مومنوں کے گروہ میں, تو دونوں کون تھا؟ ایک امام حسن کا گروپ تھا, ایک امام حضرت امیر معاویہ کا تھا. بس دونوں کو گروہوں میں کون صلح کروائے؟ امام حسن نے کروایا. اور آپ کو بڑے تانے دیے گئے مگر آپ نے صبر کیا, کہا کہ میں نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا ہے. اور حقیقت میں ویسی ہے. امام حسن کی جو نظر تھی وہ کس کو نصیب ہوتی؟ آج پکارا کر رہے تم کو کیا معلوم ہے امام حسن کا مقام. اس لیے کہا گیا کہ صلح کر کے بچایا دین حق, صلح کر کے بچایا دین حق. اب سمجھ لو ہے کیا امام حسن, اب سمجھ لو ہے کیا امام حسن. اس لیے ان کے فیصلے کو جو ان کے مان گیا, فیصلے کو ان کے مان گیا, مومن باوفا امام حسن. جو مومن باوفا ہوگا, صحیح ایمان والا ہوگا, صحیح عقیدے والا ہوگا, سچا پکا نمازی ہوگا, رسول پاک سے سچی محبت ہوگی, قرآن کا ماننے والا ہوگا, رمضان کا جاننے والا ہوگا, تو وہ امام حسن کے فیصلے کو مانے گا, نہ امیر معاویہ کو کچھ کہے گا, امام حسن کی تعریف کرے گا, امام حسین کی. امام حسن نے اپنے موقف میں صحیح حق ادا کیا, امام حسین نے اپنے موقف پہ صحیح حق ادا کیا. یہی اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اس لیے امام حسن علیہ السلام کا بڑا احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں بھی جشن ولادت امام حسن منائیے, فاتحہ دلائیے اپنے گھروں میں امام حسن علیہ السلام کی, کیونکہ رسول پاک خوش ہوں گے. سرکار ان سے بہت اہل بیت پوچھا گیا آپ اہل بیت میں کس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ سرکار نے کہا حسن اور حسین کو. تو یہ سرکار کی ذات کے یہ جو ہے ایسے ہیں کہ سرکار جن کو اپنا فرزند فرماتے تھے, اپنا بیٹا کہتے تھے, وہ ذات امام حسن علیہ السلام کی ہے. امام حسن کا بڑا مرتبہ اور اعلیٰ بڑا علم ہے امام حسن کا, اور بڑا مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا. اور امام حسن علیہ السلام نے علم کی روشنی عطا فرمائی اور ولایت کی نورانیت پھیلائی. اور امام حسن علیہ السلام آخر میں زہر کی وجہ سے شہید ہوئے. 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی زندگی حلم و بردباری کا ایک پیکر ہے, اور ان کے راستے پہ جو چلتا ہے وہ رسول پاک کی خوشی حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا, ہمارے باقر صاحب نے ایک بار سرکار حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی نے جو کہا نا, مادین صدق و صفا جان حسن ہما پاکاں ز غلامان حسن. تمام پاک اولیاء اللہ حضرت امام حسن کے غلام ہیں, اور آپ صدق و صفا کی جان ہیں, اور آپ وہ ذات ہے امام حسن کی. تو جب حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان جب مدینہ طیبہ تشریف لگائے, امام حسن علیہ السلام کا بھی اچھا قبہ تھا, اچھی درگاہ بنی ہوئی تھی, لیکن ان بدعقیدہ اور ان بیمان اور نجدیوں نے وہ قبہ اور گنبدوں کو گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. یہ بڑے داستان ہیں بھائی, ہمارے ذمہ آپ اپنا ساتھ نہیں دیتے, ورنہ ان نجدیوں کو بتانے کا اچھا موقع ہے. یہ جو ہے یہ جتنے خبیثہ ہیں یہ سب امام حسن حسین کے مخالف ہے, صحابہ کے مخالف. ان کا مقابلہ کرنا ہے, آپ لوگ کا ساتھ دیجئے. تو حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے. جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کی درگاہ شریف مزار پاک پہ بیٹھ کے دلائل خیرات پڑھ رہے تھے. آواز آئی عبدالقدیر بول کے, تو کوئی بھی نہیں دیکھے, ادھر دیکھے تو سرکار کون پکار رہے ہیں, سرکار عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ. ادھر دیکھے ذرا کہ کسی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا, پھر آپ پڑھنے لگے, پھر آیا آواز آئی عبدالقدیر بول کے, ادھر پڑھ گیا. تو پھر تیسری مرتبہ خود امام حسن نے کہا عبدالقدیر میں حسن بول رہا ہوں. جب میں حسن بول رہا ہوں تو بولے حضور کیا ہے؟ تو بولے تم وہ حدیث سنے؟ بولے ہاں, کیا حضور فرمائیے. وہ حدیث یہ ہے کہ میں سر سے لے کے ناف تک رسول اللہ کا مشابہ ہوں, اور ناف سے لے کے پیر تک حسین مشابہ ہے. ہاں, اگر علوی کوئی رکاوٹ ہے تو میرے سے مانگ لو, سفلی کوئی رکاوٹ ہے تو حسین سے مانگو. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار امام حسن علیہ السلام نے یہ فیضان اور احسان عطا فرمایا. اسی سلسلے سے ہم ہیں. اس لیے بحرالعلوم نے کہا معدن صدق و صفا، اور بحرالعلوم نے فرمایا کہ اے شہنشاہ تسلیم و رضا حسرتا آمد ز غلامان حسین. حسرت آپ کے در کا غلام ہے، آپ شہنشاہ تسلیم و رضا ہے. اللہ ہماری جشن کو ضرور قبول فرمائے گا، سرکار قبول فرمائیں گے. اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھولے. آئندہ اتوار کو شہادت مولا کائنات سے علی متونا شیر و خدا کرم اللہ جو ہے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں. پوسٹر آپ لے کے بھی جائیے اور اپنے گھروں میں لگائیے. منگل سے جلسے شروع میں پہلا جلسہ مولانا عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان یعنی شمس بابا کے مکان میں یاقوت پورے میں ہوگا. جلسوں کی تفصیل آپ پوسٹر میں پڑھ لینا. اور یہ آئندہ اتوار کو 11 بجے آپ تشریف لائیے. مولا کائنات کا شہادت ہوگی، آپ کو معلومات ہوں گے. اس لیے کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.